انما یرید اللہ، کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پاک کر دیا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا ہے۔ اب مطلب اس کا کیا ہے؟ ارادہ کرنے سے مراد یہ ہے جس کا چاہیں گے رجس ہٹائیں گے، جس کی نہیں چاہیں گے نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن جو تاثر ملتا ہے ہم کو ہوتی ہے کہ ہم نے پاک کر دیا ہے۔ کسی سے بھی سن لیں آپ، لیکن یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ پاک کر دیا ہے، لکھا ہوا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بقول مولانا روم کہ ایک زمانہ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بیر عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ کو یہ اعتراض ہے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے گمراہ ہو گئے، تو ولی کی صحبت میں اس کا کمپیریزن تھوڑی ہوا ہے۔ ولی کی صحبت میں جو لمحہ بتایا ہے وہ 100 سال کی بیر عبادت کے برابر ہے۔ ہدایت اور گمراہی کی بات ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کئی لمحے ولیوں کی صحبت میں گزار دیتے ہیں، 100 سال کی بیر عبادت سے بھی زیادہ ان کو ثواب مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی بھٹک جاتے ہیں۔ جس طرح کسینو جاتے ہیں آپ، 200-400 پاؤنڈ ڈالر جیت بھی لیے، پھر آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اور جیتو اور جیتو، پھر آپ کہتے ہیں یار دیکھو ابھی 5 منٹ میں 1000 پاؤنڈ بنا لیے، اور کھیلتا ہوں 2000 بن جائیں گے۔ وہ جو 1000 بنائے تھے وہ گئے، چلے گئے، ضائع ہو گئے نا۔ اسی طرح جو ولیوں کی صحبت کے لمحات کو ضائع کر دے، یہ اس کے اپنا مقدر ہے، اس کی اپنی یعنی بیڈ لک ہے۔ اب رہ گئی بات کہ کیا ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے فیض سے مستفیض ہوگا۔ ان کی صحبت کا اثر انہی پر ہوتا ہے جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہوتا ہے۔ اگر مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے تو ولی کی صحبت کا بھی اثر ہوگا، نبی کی صحبت کا بھی اثر ہوگا، اور اگر مقدر میں ایمان نہیں لکھا تو نہ ولی کی صحبت کا کوئی اثر، نہ نبی کی صحبت کا کوئی اثر۔ اب صحبت تو صحبت، اگر اولاد ہو نبی اور ولی کی لیکن اللہ نے ایمان نہیں لکھا تو ان کا باپ ہونا بھی رائے گاں جائے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، نہیں مانتا، کافر۔ تو صحبت چمکاتی ہے اس کو جس کے مقدر میں چمکنا ہے۔ دیکھو آپ کے پاس ایک ڈیبٹ کارڈ ہے، ایک ڈیبٹ کارڈ اس کا ہے، ایک آپ کا ہے۔ آپ جاتے ہو اے ٹی ایم مشین پر، پن کوڈ ڈال کے یو withdraw منی، یہ جاتا ہے تو کچھ نہیں نکلتا۔ کیا وجہ ہے؟ تمہارے کارڈ میں پیسے ہیں، اس کے کارڈ میں پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہاں سے نکل نہیں رہے۔ یہاں تھے تو نکل رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے مقدر میں ایمان ہے، ولی کی صحبت میں نکلے گا باہر۔ اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، ولی کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے مشین میں کارڈ ڈالا، پیسہ نہیں آیا کیونکہ کارڈ میں پیسہ ہی نہیں تھا، اسی طرح اس کے مقدر میں ایمان ہی نہیں تھا۔ تو صحبت کا فائدہ، نبی کی صحبت ہو یا ولی کی صحبت ہو، صحبت کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا ہو۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو بھلے نبی کی اولاد ہو، بھلے ولی کی اولاد ہو۔ اب اہل بیت اعظام کی جو ہے اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آل رسول بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب ایقان تھے، صاحب فرقان تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب ایمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کے رجس سے پاک کرنے کا قرآن شریف میں اعلان فرما دیا تھا۔ تو عظمت اس بات میں نہیں تھی کہ یہ محمد کی آل ہے، عظمت اس بات میں تھی کہ اللہ نے ان کو صالح بنایا ہے، ورنہ آل تو نوح کی بھی تھی۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے کہ نبی کی آل بڑی شان ہے، نہیں، وہ تو نوح کی آل کافر تھی۔ بات اس میں نہیں ہوتی ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، اصل کہانی اس بات میں ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دینا چاہی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ نے ہدایت دیتی ہے تو پھر وہ سونے پہ سہاگا ہے کہ بھئی یہ نبی کی اولاد اور اگر ہدایت نہیں ملی
تو پھر نبی کا اولاد ہونا بھی کام نہیں آتا۔ پاکستان میں جب ہم رہتے تھے، سرکار کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جو لوگ سرکار کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، کوئی سرکار کے خدمت گزار ہے، کوئی لنگر پہ بیٹھا ہے، اس کا کام روٹی بنانا ہے، کسی کا کام جھاڑو دینا ہے، کسی کا کام جو ہے وہ پہرا دینا ہے، اور سرکار کی بے تکلفی نام لے کے ان کو مخاطب کرتے، فلاں ادھر آؤ، فلاں یہ کرو، بڑا رشک آتا تھا کہ دیکھو ہر لمحے سرکار کی صحبت میں۔ لیکن آہستہ 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 جیسے جیسے سرکار کی نظر دل پر چلی، تعلیم عطا فرمائی، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا یہ برابر میں بیٹھنا صحبت نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے رہنا نظر نہیں ہے، آنکھوں میں رہنا نظر ہے۔ آنکھوں کے سامنے نہیں، آنکھوں کے اندر رہنا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بیوی ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے۔ تم مسلمانوں کا تو دماغ خراب کیا ہوا ہے نا جھوٹی حدیثوں نے، ورنہ حقیقت میں کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ نے صالح بنایا ہے، اللہ نے ایمان تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر اس کو صحبت رسول کام آئے گی۔ اللہ نے ایمان نہیں لکھا ہے، پھر رسول کی آل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا نوح علیہ السلام کو، اس کو بیٹا مت بولو، وہ تمہاری آل میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر صالح ہے۔ جب تک یہ تصور مسلمانوں میں بیدار نہیں ہو جائے گا، ان کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا اللہ کے بارے میں۔ دیکھو ہمارے ہاں رواج کیا ہے، رسم کیا ہے، اگر کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، اس کے سارے خاندان والوں کو کی پوجا کرتے ہیں لوگ، ہم سارے خاندان والوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب جیسے طاہر القادری کے پوتا پوتی ہیں، ان کو صاحبزادہ فلاں 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 بڑے بڑے القابات سے نواز رہے ہیں۔ وہ جو دادا جس کی وجہ سے آپ نے ان کو صاحبزادہ بنایا، دادا جی کے پاس خود کچھ نہیں ہے، ہم بھی ہیں بے سہارا، تم بھی ہو بے سہارا والی بات، نہ ان کے پلے کچھ ہے، نہ صاحبزادوں کے پلے کچھ۔ لیکن ہماری مسلمانوں کی شاید سوچ اس طرح کی ہے کہ بھئی یہ مرشد ہے تو اس کا بیٹا، اس کے رشتہ دار سب کے ہاتھ پاؤں چومنا لگ جاتے۔ تو جہاں ہم اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، اہل رسول کی تعظیم اور عزت کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آل رسول کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ آل رسول ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ صالح ہیں، پھر رسول کی نسبت کام آئے گی۔ اگر صالح نہیں ہیں تو رسول کی پھر نسبت کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح ولی کی اولاد ہے، اگر صالح ہے تو ولی کا بیٹا ہونا اور صالح ہونا یہ ڈبل عزت دے دے گا۔ لیکن اگر تو صالح نہیں ہے، تیرے قلب میں فساد ہے، تیرے قلب میں ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے صاحب ایمان نہیں بنایا، تیری تقدیر میں ایمان نہیں لکھا، تو پھر تو غوث پاک کی اولاد بھی ہو تو بیکار ہے۔ ادھر حسب نسب چلتا نہیں، ادھر تو میزان ہے، ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ جو تارک قرآن ہے۔ اہل حرفہ، اہل سیاست سب کے لیے یہی فرمان ہے، تھا جو بھی تیری یاد سے غافل وہی حیوان ہے۔ اصل کہانی تو یہ ہے۔ اب دیکھیے، اب امام حسن عسکری کے جو بھائی تھے، امام حسن عسکری نے خود ان کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ غیر صالح ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب آیت تطہیر کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کور نہیں کر رہی، 7 پشتوں تک تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں۔ قرآن کی روشنی میں سوچنا پڑے گا نا کہ آل رسول کی عظمت ہے کہاں؟ کیا آل رسول کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ آل رسول ہے؟ نہیں۔ اگر آل رسول کی عظمت آل رسول ہونے میں ہے تو آل نو کافر کیوں ہے؟ قرآن نے کہا اس لیے کہ وہ غیر صالح ہے۔ تو آل محمد کی تعظیم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صالح ہیں، وہ نوری ہیں، اللہ نے ہر طرح کا رجس اور گندگی ان سے دھو دیا ہے۔ تو پھر عظمت کہاں ہے؟ عظمت اس میں ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ہر قسم کا رجس دھو دیا۔ اگر اللہ نہ دھوتا تو پھر اب اس کے بعد آپ کی منطق ہے، آپ کہیں کہ بھئی
اہل بیت کے جو لوگ تھے انہوں نے آدم صفی اللہ کی بھی بخشش کرائی تھی، ادھر بھی یہ ہوا ادھر بھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی پوری ہوئی. یہ ساری کہانیاں ہیں، کہانیاں ہیں. اس لیے کہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو صالح بنانا. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ چلو جی ہم گندگی اور رجس نہیں ہٹا رہے. اب بتاؤ تو صحیح، آل رسول ہونے کے باوجود رجس اور گندگی تھی نا. اگر آل رسول کی وجہ سے نہ ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ وہ آل رسول کے لیے کہہ رہا ہے نا کہ تمہاری گندگی ہٹاؤں. آل رسول ہونے کے باوجود گندگی اور رجس تھی نا. اگر اللہ نہ ہٹاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اب یہ باتیں ایسی ہیں نا، ان باتوں کو سن کے آدمی چت ہو جاتا ہے. کر لو بات. اب اس لیے لوگ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے بات. کوئی آتا ہی نہیں ہے تو ویڈیو لگاتے رہتے ہیں، یہ بھائی یونس صاحب گمراہ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. آؤ نا، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو گفتگو کرو، آ کے قرآن لے کے آؤ، حدیث لے کے آؤ، سب کچھ لے کے آؤ. ایران کے پڑھے ہو، عراق کے پڑھے ہو، امریکہ کے پڑھے ہو، پاکستان کے پڑھے ہو، ادھر آ کے جو کچھ پڑھا ہے سناؤ نا. تو اعلان ولایت علی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے فیض نہ لیا تو بیکار ہو گیا. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگز، ہے نا. آپ کی جان کو خطرہ ہے اور میں بھاگ کے گیا وہ لائف سیونگ ڈرگ لایا تاکہ آپ کو دوں، لیکن میں جیب میں رکھ کے بیٹھا رہا. یہ مر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے نا لائف سیونگ ڈرگ ہے ہمارے پاس. ابے کھلانا، کھلانے سے فائدہ ہوگا نا. اسی طرح مولا علی کی ولایت بے شک برحق ہے، لیکن اس ولایت کا فیض تو لو. فیض نہیں لیا تو مولا علی سے تعلق کیسے بنے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسا اب یہ کھانا ہے زندگی کے لیے ضروری ہے، کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے، کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے، کہتے کہتے مر گیا. کیوں مر گیا؟ کھانا زندگی کے لیے جو ضروری تھا وہ کھایا ہی نہیں. اب ہم شروع میں جب سرکار سے ملے تو جب ذکر کی محفل کرتے، محفل کرنے کے بعد اس کا سب کا ثواب ولیوں کو، اہل بیت کو، سب کو بھیج دیتے. ایک دن سرکار نے یہ دیکھ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ سب کا سب تم نور، یہ سارے ثواب ان سب کو کر دیتے، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ تو سارا کر دیتے تم. ذکر فکر کیا، اچھا وہ ہم کو تو خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ ہم جو جاتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کہ بھئی یہ سرکار کے یہاں محفل درود شریف کی ہو رہی ہے، اس کے اندر کجائی پڑی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس مٹھائی کا، شیرنی کا اور ذکر فکر کا، اس سب کا ثواب جو ہے 1,24,000 پیغمبروں کو، پنجتن پاک، اہل بیت، 12 معصومین یا 14 معصومین، ولیوں کو، فقیروں کو، مومنین کو، سب کو بانٹ کے آ گئے، خود خالی ہاتھ ہو گئے. پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے، کوئی خاص محفل ہو، کبھی کبھار ہو تو اس کے اندر یہ ایصال کیا کرو. یہ تو تمہاری بیوقوفی کی، روز ذکر کی محفل 10 کر کے اور سارا اس کا نور وہاں بھیج دیتے. وہ تو پہلے ہی ولی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے تمہارے نور کی؟ تم کو ضرورت ہے، تم تو نکمے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. ہاں، انما یرید اللہ، کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پاک کر دیا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا ہے. اب مطلب اس کا کیا ہے؟ ارادہ کرنے سے مراد یہ ہے جس کا چاہیں گے رجس ہٹائیں گے، جس کی نہیں چاہیں گے نہیں ہٹائیں گے. جس کے لیے ارادہ ہوگا اس کی ہٹائیں گے، یہ نہیں کہ سب کی ہٹا دیے. لیکن جو تاثر ملتا ہے ہم کو ہوتی ہے کہ ہم نے پاک کر دیا ہے. کسی سے بھی سن لیں آپ کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ پاک کر دیا ہے، لکھا ہوا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے. اور یہ کر دیا ہے تب ہوتا جب اسی زمانے میں تھوڑے بہت جتنے بھی اہل بیت تھے وہی ہوتے. اس کے بعد ان کی نسلیں بھی تو آئی ہیں نا، وہ پھر محروم رہ جاتی نا اگر اس وقت ہی سب کو کر دیتے. اس لیے ارادہ چلے گا، ٹو بی کنٹینیوڈ ہے. پھر یہ بھی کہا ہے کہ اور تم کو اتنا ایسا پاک کریں جیسا پاک ہونے کا حق ہے. اب ہم نے سن لیا یہ کہ ایسے پاک جیسے پاک ہونے کا حق ہے، تو ہم کو اس کا مطلب تو پتہ ہی نہیں ہے. چلو تم میں سے کسی کو پتا ہو بتاؤ.
پاک ہونے کا حق کیا ہے؟ نہیں بھی پاک ہونے کا حق ہے، اس کا کوئی تو مطلب ہوگا نا، کہ جس طرح کی تمہاری پوزیشن ہے، محمد رسول اللہ کی آل بن گئے ہو، جتنی تمہیں تعظیم اور عزت ملے گی تو اس تعظیم اور عزت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے نیگیٹو امپیکٹ نہ ہوں آپ پر، اس کے لیے یعنی ہائی انٹینسٹی کلینلینس کی ضرورت ہے، یعنی اتنی طہارت ہو کہ اندر اور باہر کسی نیگیٹیوٹی کا آپ کی شخصیت پر اور نفس پر اثر نہ پڑ سکے۔ ایسی طہارت کیا ہے بتا دیتے ہیں، کہ باہر کی نیگیٹیوٹی، باہر کے گناہ، لوگوں کے جراثیم آپ پر چڑھیں اور اس کا آپ پر اثر نہ ہو، ایسے پاک ہو جائیں۔ ایسی کون سی پاکی ہے حالی جس میں جو ہے کسی چیز کا اثر ہی نہ ہو؟ ایسی پاکی کون سی ہے؟ ایسی کوئی پاکی نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے تجلی کی طرف۔ ایسا پاک جیسے پاک ہونے کا حق ہے، یعنی کبھی غلاظت ٹھہر ہی نہ پائے، تجلی کی زد میں آنے کی وجہ سے ہمیشہ پاک رہیں۔ یا تو تجلی، یا تو پھر مرشد کی آنکھوں کا سیب بن جائے، یعنی تارا بن جائے، وہ انگریزی ہے نا، to be the apple of the eye۔ یا تو مرشد کا منظور نظر بن جائے اور اس کی نظر تیرے قلب پر پڑتی رہے، تب بھی گناہ وہاں پر ٹھہر نہیں پائیں گے، کیونکہ نظر دوتی رہے گی۔ تو پھر یہ طاہر، تطہیرہ، ایسا پاک ہونا جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ تو ایسا پاک ہونا کہ جیسے پاک ہونے کا حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد گندا نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے پاک ہونے کا حق۔ پاک ہونے کے بعد، اب پاک ہونے کے بعد گندا کیسے نہیں ہو پائے گا؟ ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی میں آگ لگا، ہے نا؟ وہ ٹپک پانی گرتا رہے گا اور آپ کو ٹھنڈا کرتا رہے گا، اور وہاں تجلی گرتی رہے گی اور تو کبھی غلیظ نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے پاک ہونے کا حق۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت میں اب شامل وہ ہیں جو تجلی کی زد میں ہیں، کبھی ناپاک نہیں ہو پائیں گے، اور جو تجلی کی زد میں نہیں ہے وہ اہل بیت سے خارج ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فخر با کرم والے اہل بیت سے نکل گئے، فخر با کرم والے اور فخر با کمالیت والے اہل بیت میں رہے۔ تو پاک ہونے کا حق، پاک ہونے کا حق کم سے کم تو یہ ہے نا کہ کبھی ناپاک نہ ہو، باقی تو سب کہانی ہے۔ پاک ہونے کا حق تو یہ ہے بھائی، یہ پاک ہو گیا، اچھا اب یہ پاک ہو گیا، 2 سال بعد پتہ چلا ارے ناپاک ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے پاکی میں کھوٹ تھا، آپ نے صحیح دھلوائی نہیں کی، ہے نا؟ اب ہم تو پاکی بولتے رہیں گے نا، جب اتری تھی اس وقت پاک بولتے، 2 سال کے بعد ناپاک ہو جاتے، اور پھر 1200 سال سے ناپاک رہتے تو ساری امت تو آپ کو پاکی بولتی رہتی۔ تو یہ تو ریکوائرمنٹ تھی، اہل بیت آل رسول ہونے کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آج کے بعد 100، 200، 1000، 1300، 1400، 1450 سال بعد بھی کوئی دھڑلے سے کہہ سکے کہ آل رسول پاک ہے۔ 1450 سال سے پاک کیسے رہے؟ اتنے ماننے والے، ان کے گناہ ان پہ چڑھتے رہے، 1450 سال سے پاک کیسے رہے؟ پاک ہونے کا حق جو تھا کبھی ناپاک نہیں ہونے دیا تجلی نے۔ تو بیٹے وہی تجلی جس نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، وہی تجلی ولیوں پر بھی پڑتی ہے۔ اس لیے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال اطاعت بے ریا، وہ اس تجلی کی وجہ سے ہے۔ اب وہ تجلی کی ویلیو ہے، کس کی ویلیو ہے؟ تجلی کی ویلیو ہے، خواہ وہ علی کی اولاد ہو یا خواجہ غریب نواز کی اولاد ہو، باپ کے نام سے فرق نہیں پڑتا، روحانیت میں کیا ملا ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ بھئی آیت تطہیر کا میکینزم کیا ہے؟
ٹپ ٹپ پڑتا پانی میں آگ لگائی، ہے نا؟ وہی کہانی۔ اگر ان پہ تجلی نہ ہوتی تو پھر پاک رہتے؟ حضور پاک 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے، اہل بیت آگے بڑھ گئے رسول اللہ سے۔ حضور پاک روزانہ 70 دفعے استغفار فرماتے ہیں، اب تم کیا بول رہے کہ بھئی اہل بیت تو ایسے پاک جیسے پاک ہیں، اور رسول اللہ وہ پاک نہیں ہے، وہ استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 70 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں نا بھائی، حدیث میں لکھا ہے۔ تو وہ طہارت جیسے پاک ہونے کا حق ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے نظام میں ان کو رکھا جائے کہ جہاں پر ناپاکی آ کر بھی کچھ نہ بگاڑ سکے آل رسول کا، غلاظت آئے بھی تو ان کی طہارت پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ تجلی کی زد میں رہیں۔ تو آیت تطہیرہ کی جو روح ہے وہ ہے تجلی الہی، جس کی وجہ سے ان کی تطہیر قائم ہے۔ اگر وہ تجلی نہ ہوتی تو تطہیر میں فرق آ جاتا، 10 سال 2 سال 50 سال 100 سال بعد فرق آ جاتا۔ 1450 سال سے فرق کیوں نہیں آیا؟ تجلی الہی پڑ رہی ہے اہل بیت پر، اللہ کی تجلیات پڑ رہی ہیں، ان کے قلوب مرکز تجلیات الہی۔ کہ ایسا پاک جو پاک ہونے کا حق، بس یہی سمجھ میں آتا تھا لفظ، لیکن یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ حق کیا ہے۔ بھائی پاک ہونے کا حق تو یہی ہے نا۔ جی سرکار۔ اب دیکھو، آپ نے غسل کیا، جی آپ پاک ہو گئے؟ بالکل۔ اب کیا میں ساری زندگی یہ جانوں کہ آپ پاک ہی ہیں؟ کل بیگم سے مل لیے پھر ناپاک ہو گئے، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ پاک ہیں آپ۔ تو یہ پاکی تو ہے، لیکن پاکی کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے آپ۔ پاکی کا حق کیا ہوگا کہ ایسا پاک کر دے کوئی تجھے، ہائے ہائے ہائے، کہ تو کبھی ناپاک نہ ہو۔ یہ ہے پاک ہونے کا حق، اور ایسا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے ڈیوٹی والوں کے لیے۔ جس کو پارس بناتا ہے اس کو غلاظت میں ڈالتا ہے، وہ غلاظت میں جانے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ غلاظت کو پاک کر دیتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا، بھلے وہ ناپاکی میں پڑا ہے، تم کو یہی نظر آ رہا ہے یہ ناپاکی میں پڑا ہوا ہے، ہاں ناپاکی میں پڑا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھنا ناپاکی کو پاک کر دے گا۔ خود کیسے ناپاک ہوگا؟ وہ ناپاکی کو پاک کر دے گا۔ اب ایک طرف تو وہ آیت تطہیر ہے، آپ اس کی حقیقت سے نابلد ہیں، اور دوسری طرف فخر با کمالیت ہے جس میں تجلیات الہی کا ظہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیعہ حضرات اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ جی کوئی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ خدا کا خوف، اللہ جس کو چاہے نواز دے، نہیں ادھر نہیں، ادھر تفریق نہیں ہے جس کو چاہے۔ تو آیت تطہیر کی روح کیا ہے؟ تجلی الہی، دو تجلیوں کی زد میں آ گیا، بس وہ پاک ہی پاک۔ اب وہ جو فقیر تھا، جو باولک نقشبندی والا جو واقعہ ہے کہ وہ بچہ کنویں میں گر گیا تو شور اٹھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر باولک نقشبندی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ بولا حضرت ایک بچہ کنویں میں گر گیا۔ اچھا، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، بچہ باہر آ گیا۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ کوئی کرامت نہیں، یہ تو چھچورا پن ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ تو چھچورا پن ہے۔ اچھا پھر کرامت کیا ہے؟ جی کرامت تو یہ ہے کہ حرام کھائے، حرام پیے، حرام کرے اور فقیری نہ جائے۔ باولک نقشبندی جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ یار میرے سامنے کوئی عام آدمی کھڑے ہو کے یہ بات تو کہہ نہیں سکتا، تو لگتا ہے کہ ہے کوئی دم اس کی بات میں، تو چلو اس کو جو ہے آزماتے ہیں۔ اس نے آزمانے کے لیے کیا کیا کہ شراب کی بوتل اور کتے کے گوشت کی ڈش بنوائی، اور کنیز کو کہا کہ یہ جا کے فقیر کو جھوپڑی میں دے آ، اس کو کھلا کے آ جا، اور اگر وہ تجھ سے بھی
پیار محبت کرنا چاہے, تجھے بھی نوازنا چاہے تو اف نہ کرنا. تو وہ گئی بیچاری, اس نے کتے کی بریانی بھی کھائی, شراب بھی پی, اور اس کی کنیز کو بھی جو ہے نواز دیا, اور کہا کہ جا کے کہنا کہ ان چونچلوں سے فقیر کا کچھ نہیں بگڑتا. اب وہ چلی گئی بیچاری, جا کے اس نے حال احوال بیان کیا مرشد کو کہ بھائی یہ ہے. چپ ہو گئے. چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی تھیں اس دور میں, برج وغیرہ بننے کا رواج کہاں تھا پچھلے زمانے میں, تو لوگ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے وہ ندیاں پار کرتے تھے, دریا کہلاتے تھے. ایک دن یہی ہوا, دریا کراس کرتے ہوئے فقیر کی اور بہاء الحق کی ملاقات ہوئی آمنے سامنے. تو فقیر نے بہاء الحق کو کہا کہ کیسے تم اتنے بڑے شریعت کے امام ہو, تمہارے گھوڑے نے دریا میں پیشاب کر کے ناپاک کر دیا اس کو. تو بہاء الحق چہکے کہنے لگے ابے بے وقوف گدھے, تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ جو پانی رواں ہے, چل رہا ہے, اس میں غلاظت بہہ جاتی ہے, وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ تو فقیر نے کہا اچھا, یہ پانی کا دریا غلاظت کو بہا کے لے جا سکتا ہے, اور یہاں جو دریائے وحدت بہہ رہا ہے اس میں تیری کنیز, تیری کتے کی بریانی, شراب کی بوتل ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. وہ فقیر, تو وہ کس بنیاد پر کہا تھا؟ وہ دریائے وحدت کیا ہے؟ وہ تجلی ہے نا, وہ دھوتی رہتی ہے, تجلی دھوتی رہتی ہے. اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آل رسول میں سب کو آیت تطہیر میسر تھی؟ اگر سب کو تھی تو امام حسن عسکری کا بھائی کافر کیوں ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آل رسول میں سب کے اوپر آیت تطہیر واضح نہیں ہے, اس لیے کہ سب پر تجلی نہیں ہے. جس پر تجلی ہے اسی کی طہارت قائم اور دائم رہی, جس پر تجلی نہیں تھی وہ ادھر ادھر ہو گیا. تو پھر ایسے سے جو آل رسول میں تو ہے لیکن آیت تطہیر کی زد میں نہیں ہے, جو آل رسول میں تو ہے لیکن غیر صالح ہے, اس سے تو پھر وہ امتی بہتر ہو گیا نا جو تجلی کی زد میں ہے, بھلے آل رسول میں سے نہیں ہے, وہ بہتر ہو گیا نا. ایسا مقام بھی آتا ہے کہ یہاں اہل بیت جو ہے, اہل بیت کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے امتی آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ جو تطہیر والی بات ان میں نہیں ہے وہ امتیوں کو اللہ عطا کر دیتا ہے. اہل رسول کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر تجلی نہیں ہے, غلاظت جمع ہو گئی, اور امت کے بہت سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر ہر لمحہ تجلی پڑ رہی ہے, 360 سے لے کے 500 دفعہ تجلی پڑ رہی ہے. سارے اہل بیت میں تو ایسے نہیں ہے نا اہل رسول والے جن میں ہر وقت تجلی پڑے, ان سے پھر وہ بہتر ہو گئے. اب مسلمان کو یہ ہے تکبر کہ میں مسلمان ہوں, میں جنت میں جاؤں گا. اب یہ تعلیم ایسی آ گئی سرکار گوھر شاہی کی, ایک سکھ آیا, اس کو سرکار گوھر شاہی نے ذکر قلب عطا کیا, وہ مسلمان باہر ہی کھڑا رہا, سکھ جنت میں چلا گیا. مسلمان درود شریف پڑھتا رہ گیا, نمازیں پڑھتا رہ گیا, ہندو جو ہے وہ نکل گیا سرکار کی نظروں سے آگے. زاہد و پارسا بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ میں لگے رہے, اور گناہ گار جو ہے وہ پہنچ گئے, کیونکہ راز جو مل گیا. یہ وہ راز ہے جس سے عام آدمی اہل بیت تو کیا اللہ والا بن جاتا ہے. سب سے پہلے صاحب نور بنتا ہے, پھر صاحب ایمان بنتا ہے, پھر صاحب ایقان بنتا ہے, اس کے بعد صاحب احسان بنتا ہے, پھر اس کے بعد صاحب وصل بنتا ہے, اور اس کے بعد اہل اللہ بن جاتا ہے. اللہ کا گھرانہ, حزب اللہ, اللہ کی پارٹی بن جاتا ہے. TV, the place to connect with God.